بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قربانی، اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی ہے اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان ایام میں آخر کیا کیا جائے، اور خاص طور پر جو یکم محرم الحرام سے لے کر جو 10 محرم الحرام تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام کا خلاصہ اگر بیان کروں تو سب سے پہلے تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جو کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 202 اور 1134 میں آپ کو مل جائے گی حدیث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہود بھی رکھتے ہیں، اور وہ اس لیے رکھتے ہیں چونکہ وہ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نبوت سے جو ہے وہ چھٹکارا ملا تھا، تو اس لیے وہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ان کی مشابت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ گویا سب سے پہلا حکم یا کام تو وہ یہ ہے کرنے کا کہ محرم الحرام کے یہ 2 ایام 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، جو کہ سنت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے پھر اس سے یہ فرمایا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، وہ لازم نہیں قرار دیا کسی کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے شعب الایمان کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں، خاص طور پر یہ 2 ایام، ان ایام میں زیادہ خرچ کرو، اور جو زیادہ خرچ کرے گا اللہ و تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہوگی فضیلت کے اعتبار سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی مذہب یا مسلک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اصل مسئلہ جو میں یہاں پر آپ کے سامنے انالیسس پیش کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک کام کیا اللہ کا دیا ہوا، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی بھی طرح نہ اس کام کو رکنے دیا اور نہ ہی وہاں پر گریہ وزاری شروع کر دی کہ بس اب اسی کام پہ چلیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو خلافت کی صورت میں آگے لے کے چلے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین وعلیہم السلام، یا آپ کے اہل بیت، جن لوگوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام علی مقام مدینہ سے جو کوفہ آئے تھے وہ کیا زمین کے لیے آئے تھے؟ کیا زر کے لیے آئے تھے؟ کیا مال و دولت یا حکومت کے لیے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ باپ بیٹے کے ساتھ، یہ دونوں باپ بیٹوں نے بڑی بری حرکت کی۔ مولا علی کے مقابلے میں امیر معاویہ آئے، اور بیٹے کے مقابلے میں امیر معاویہ کا بیٹا یزید آیا، اور دونوں نے دیکھے خون خرابہ کیا۔ تو یہاں پر حکومت یا پیسہ تو کسی بھی طرح وہ ہے ہی نہیں نظر میں کہ اس کو کچھ کیا جائے، بلکہ امام علی مقام کا یہاں پر آنا دین کی سربلندی تھا، دین کو لوگوں تک پہنچانا مقصد تھا۔ اور اگر سامعین محترم، میرے نوجوان طلباء، اگر ہم اس مشن میں ہی کامیاب نہیں ہوتے جو امام علی مقام لے کر، تو مجھے یہ ذرا بتائیں نا کہ اس محرم کا یا امام علی مقام کی قربانی کا، امام علی اصغر کی، امام علی اکبر کی، ان کی شہادتوں کا، امام غازی عباس علمدار کی، ان کی شہادتیں کدھر جائیں گی؟ گویا ہم ان کا مشن آگے نہیں لے کر چل رہے، ہم ان کی سنت کو آگے لے کر نہیں چل رہے، ہم ان کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے۔ صرف ماتم کر لینے سے کیا یہ کافی ہے؟ کیا رو لینا یہ کافی ہے؟ کیا روزے رکھ لینا کافی ہے؟ کیا ان کے نام پر نظر نیاز یا خرچ کر لینا کافی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اپنی جگہ ثواب ہے۔ اگر اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ ان کو گریہ وزاری سے ثواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کریں، ہمیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ اگر وہ ماتم کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو وہ کریں، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ امام علی مقام کا مشن کدھر ہے؟ وہ کیوں گئے تھے کربلا؟ وہ جو کرب و بلا کی 2 وادیاں ہیں، ان کے درمیان 72 لوگوں کو، جس میں 18 ان کے اہل بیت شامل تھے، وہ 61 ہجری کو کیوں وہاں پر گئے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دولت تو تھا نہیں، شہرت تو تھا نہیں، زمین و زر تو تھا نہیں، تو پھر آخر کیا مقصد تھا؟ اس مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا جو سر مبارک قلم کیا گیا تو وہ دیکھیں وہ کس موقع پر کیا گیا؟ کیا آپ اس وقت لڑ رہے تھے؟ کیا آپ اس وقت کوئی مدد مانگ رہے تھے؟ کیا آپ ان کے سامنے گریہ وزاری کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ اس وقت آپ نماز کی حالت میں تھے۔ تو یہاں پہ صرف نماز کا حکم نہیں ملتا، بلکہ حق اور باطل کی تمیز بھی ملتی ہے۔ ہم لوگ لوٹ مار میں سب سے آگے ہیں، دھوکے بازی میں ہم سب سے آگے ہیں، ہم لوگ بے شرمی میں سب سے آگے ہیں،
اور امام علی مقام کا نام غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ہم تسکین دے رہے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام کا، مولا علی شیر خدا کا، ان دونوں حضرات باپ بیٹے کی اگر آپ جنگیں دیکھیں تو ان کے مقاصد ہیں، اور بہت امت مسلمہ کے مطلب لیے مقاصد ان کے تھے، ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا ان کا۔ تو میری اپنے چینل کے دوستوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، سب سے یہ میری گزارش ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اس میں نہ صرف روزے رکھیں، عبادت کریں، بلکہ ایک مشن بنا لیں کہ یار امام علی مقام کا مشن یہ تھا، وہ حق کی بات، حق کے سامنے کھڑے ہوئے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے سامنے باطل آیا، آپ جھکے نہیں، آپ نے اس جنگ کے دوران، مطلب میدان جنگ میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، میں معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، میں معذرت پہلے چاہتا ہوں، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے، آپ زندگی میں سچ بولنا نہیں شروع کرتے، یقین جانیں آپ کے ماتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گریہ زاری کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے امام کی مقصد کو آگے نہیں لے کے چل پا رہے، میری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری یہ جھوٹی عبادت کا، میرے یہ جھوٹے شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر مجھے آگے بڑھنا ہے اور اگر مجھے آگے چلنا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ امام علی مقام کے مقصد کو اور ان کے مشن کو سمجھا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔